डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को अगर एक लफ्ज़ में समेटा जाए तो वो है पॉपुलिज्म। मगर ये पॉपुलिज्म महज अवामी नारेबाजी तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच का इजहार है जो ताकत, दबाव और बालादस्ती को आलमी ताल्लुकात की बुनियाद समझ रही है। ट्रंप की सियासी फिक्र में बैनुल-अक़वामी क़वानीन, इदारे और दहाइयों पर मुहित सिफारती उसूल सानवी हैसियत रखते हैं, जबकि अपनी ही दानिस्त में तसव्वुर किए कौमी मफाद को ताकत के जरिए मनवाना अव्वलीन हदफ है। यही वो सोच है जो आज के आलमी निज़ाम यानी वर्ल्ड ऑर्डर के मुस्तकबिल पर एक संजीदा सवाल खड़ा कर रही है। ट्रंप अपने बयानात से तासुर दे रहे हैं कि रियासतें कोई अखलाकी या कानूनी वहदत नहीं बल्कि सौदेबाजी की इकाइयाँ हैं। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की पेशकश हो या फिर कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने जैसे बयानात, क्या ये सब 19वीं सदी के साम्राज्यी तसव्वुरात की बाज़गश्त मालूम नहीं होते? इसी सोच का अमली इजहार इस साल के आगाज में वेनेजुएला में कार्रवाई और फिर ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियों, ईरान से तेल लेने वाले ममालिक पर ज्यादा टैरिफ के ऐलानात और खुलेआम रजीम चेंज के इशारों में नजर आता है। ट्रंप की पॉपुलिस्ट सोच का एक मरकजी हथियार टैरिफ भी है। उन्होंने तिजारत को बाहमी फायदे के बजाय सजा और दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। चीन, यूरोपीय यूनियन, हत्ता के अपने इत्तेहादी ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करके ट्रंप ने यह वाज़ेह पैगाम दिया कि आलमी मईशत अब कवायद के बजाय उनकी सोच के ताबे है। इसी तनाजुर में ब्रिक्स इत्तेहाद को दी जाने वाली धमकियां भी अहम हैं, जहां ट्रंप खुले लफ्जों में मुतबादिल माशी ब्लॉक बनाने की कोशिशों को शदीद नापसंद कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ट्रंप की पॉलिसी ने इस सोच को मजीद अयां किया। गुज़िश्ता साल गजा में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से होने वाली तबाहकुन जंग बल्कि नस्ल कुशी के दौरान ट्रंप की सियासी, अस्करी और सिफारती हिमायत ने आलमी ज़मीर को हिला कर रख दिया। इसी तरह ईरान पर इजरायली हमलों को जिस अंदाज में अमरीकी पुष्ट पनाही हासिल रही, उसने ये साबित किया कि ट्रंप के नज़दीक ताकत ही असल उसूल है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप खुलकर अमरीका के सामने आ खड़ा होता है और चीन और रूस इन ममालिक की हिमायत करते हैं जो अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये एक नए आलमी इत्तेहाद की बुनियाद बन सकता है? सवाल यह है कि क्या दुनिया वाकई एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां अब अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन का रहा सहा भरम भी ख़त्म हो गया है? इसी पस मंज़र में यह भी अहम है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ ना दिया जाना क्या एक दुरुस्त फैसला महसूस होता है? थियोडोर रूज़वेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा को यह एजाज़ इसलिए मिला कि उन्होंने आलमी निज़ाम को मुस्तहकम करने, इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देने और तसादुम के बजाय मुकालमे की राह अपनाने की कोशिश की। इसके बरक्स ट्रंप की सियासत आलमी निज़ाम को कमज़ोर करने और उसे सिर्फ अमरीकी मफाद के ताबे बनाने की अलामत है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रंप के इक़्तिदार को भी 3 साल मजीद बाकी हैं, तो क्या दुनिया उनके दौर में किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल होने जा रही है या महज ताकत के एक आर्जी मुजाहरे का ये सब कुछ साबित होगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी, टैरिफ, वेनेजुएला, ईरान, चीन, रूस, ग्रीनलैंड, जनूबी अमेरिका, मशरिक़ वस्ता, क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है या ये सब महज एक हंगामा खेज मगर आर्जी बाब साबित होगा? आमिर अहमद खान साहब, आलमी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन है, 1945 के बाद बनाया गया पूरा निज़ाम, ज़्यादातर इसने अमरीकी मफाद का ख्याल रखा है। अगर हम इतनी दहाइयों को देखें माजी की, क्या ट्रंप की तरफ से इन सबको नज़रअंदाज कर देना जैसा कि वो कर रहे हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में से निकल भी गया है अमरीका, खुद अमरीका के लिए ख़तरा नहीं बन सकता या अमरीका तमाम ख़तरों से ऊपर पहुँच गया है? आयशा, मुझे लगता है कि ये ट्रंप या ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं है। ये एक वाइडर मूवमेंट की एक ब्रीफ सी हमें तस्वीर नज़र आ रही है। देखें, शहजाद चौधरी साहब ने उनके लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए डिस्ट्रप्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उनके लिए कैटलिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। और कैटलिस्ट वो एक बहुत छोटी सी मिकदार में वो मादा होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है। और जिस केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर जो बना, इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा जब बनी और उसके जो असूल तय हुए, वहाँ पर एक इम्प्लिसिट, एक इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग थी कि इनका गारंटर और इनका मुहाफ़िज़, इस ऑर्डर को सिक्योरिटी देने वाला बुनियादी मुल्क जो है वो अमेरिका होगा। लेकिन उसके बाद अब अगर हम देख रहे हैं कि उन्हीं असूलों को पामाल कर रहा है एक अमरीकी सदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमरीका का निज़ाम ऐसा नहीं है आयशा कि वो एक शख्स आए और उसको बिल्कुल ही उलट कर रख दे। वो एक मूवमेंट होती है अमेरिका में, एक इंटेलेक्चुअल थॉट चलती है जिसके ऊपर बहुत अरसा, कई दफ़ा दहाइयों तक उसके ऊपर काम होता है, और फिर जब उसका वक्त आ जाता है
تو اس وقت ایک ایسی ایڈمنسٹریشن آپ کو نظر آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بہت مختلف طور پہ چل رہی ہے. یہ یقیناً درست ہے کہ ان کا طریقہ کار, ان کا کام کرنے کی سپیڈ اور ان کی جو بلنٹنس ہے اپنی پالیسیز کی طرف, وہ دنیا کے لیے نیا ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ بڑی دیر سے دنیا امریکہ کے اندر یہ ایک سوچ چل رہی تھی کہ دیکھیں پہلے پوسٹ ورلڈ وار 2 آرڈر کے اندر 2 جو بلاکس بنے وہ متصادم بلاکس تھے, سوویت یونین ایک طرف امریکہ. تو اگر دنیا نے امن سے آگے چلنا ہے تو کیا ضرورت ہے متصادم بلاکس بنانے کی, اور تصادم کا خطرہ ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر 2 حریف تقریباً ایک دوسرے کو برابر کے طاقت پر سمجھتے ہوں. کیوں نہ دنیا کو مختلف چھوٹے بلاکس میں بٹنے دیا جائے اور ہر اپنا اپنا سفیر آف انفلوئنس جو ہے وہ اسٹیبلش کر لے. چائنا اپنا کر لے, رشیا اپنا کر لے, امریکہ اپنا کر لے, یورپ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنا بنانا ہے یا اس نے کسی کا ساتھ بیٹھنا ہے, کسی کے ساتھ جانا ہے, اور یوں دنیا کو سیٹل ہونے دیں. ٹرمپ کے آنے سے اس سوچ میں ذرا تیزی پیدا ہوئی ہے اور ان کا جو امپلیمنٹیشن کا طریقہ ہے وہ واقعی اس نے دنیا کو تھوڑا سا حیران کر دیا ہوا ہے. اس لیے میں اس چیز کو عارضی نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دروازہ جو ٹرمپ کے بغیر شاید سال ہا سال اور بھی پوری طرح سے نہ کھل پاتا, ان کے آنے سے وہ اپنے اس دور صدارت میں ہی یہ دروازہ کھول دیں گے جس میں ہم دنیا کو 2 بلاکس کی بجائے ملٹیپل بلاکس کے اندر ری الائن ہوتا دیکھیں گے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی ہے, پاپولسٹ سیاست تو ہمیں ان کی دکھ رہی ہے, اس کے تابع ہے. اب ہم ٹیرف کے معاملے سے شروع کریں, پھر مختلف معاملات سے ہوتے ہوئے حالیہ ایران کے معاملے تک آ جائیں. کیا یہ سب 21ویں صدی کے سامراج کی ہی نئی شکل ہے پھر؟ دیکھیے عائشہ, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے وہ سامراجی, میں اس کو یہ نام تو خیر دیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور دنیا میں یہ دستور رہا ہے کہ کبھی نہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بڑی پاور جو ہوتی ہے یا بڑی پاورز جو ہوتی ہیں وہ اپنی منمانی کرتی ہیں گلوبل افیئرز میں اور دنیا کو اپنی مفادات کے تحت شیپ کرتی ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ ایک طرح سے ایک امریکہ میں جو ایک خیال آ چکا ہے کہ امریکی امپائر جو ہے یا وہ ڈکلائن کر رہی ہے, اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ اس کے اوپر خود امریکہ میں بہت بحث ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر معاشی طور پر دیکھیے تو اس وقت چین جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے باقی تمام ممالک پر. چین کی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا اس سال ٹریڈ کا سرپلس جو ہے وہ کوئی تقریباً 1.3 یا 4 ٹریلین ڈالرز تھا, یعنی کہ ان کو نیٹ فائدہ ہوا کیونکہ وہ اتنی بڑی ایک ایکسپورٹر قوت بن گئے. ٹیکنالوجی میں, انوویشن میں وہ آگے نکل گئے ہیں. اب امریکہ کے پاس جو طاقت ہے وہ فوجی طاقت ہے جس کا کہ ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ فی الحال ایک ورلڈ پاور ہے اور شاید آنے والے سالوں میں بھی رہے گا. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی وہ پاپولسٹ نعروں پر تو مبنی ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے مفادات جو امریکی ہیں ان کے تحفظ کا بھی خیال ہے. مثلا دیکھ لیجیے وینیزویلا میں جو انہوں نے کیا, یا اب ایران میں جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا روز دھمکیاں لگا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ وینیزویلا اور ایران میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخیرے اور وسائل موجود ہیں جو کہ چین جن سے استفادہ حاصل کر رہا تھا براہ راست, اور چین کی جو معاشی قوت ہے وہ ان انرجی ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی تھی. اور امریکہ جو ہے اس کی نئی جو سیکیورٹی پالیسی ہے, دنیا کا جو نقشہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ باقی جو پہلے کام کرتے رہے ہیں اس میں ہم نہیں جائیں گے, ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے, اور یہ کہ چین کو جو ہے یہ اس معاشی فرنٹ کے اوپر بھی اس کو سکویز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلے ٹیرفز کا انہوں نے آزمایا چین پر, وہ زیادہ نہیں چلا کیونکہ چین نے آگے سے آنکھیں دکھائیں تو وہ ٹیرف والا انسٹرومنٹ ان پہ کام نہیں ہوا, لیکن دیگر ممالک پہ ہو گیا. تو ایک تو اس میں یہ بہت بڑی ایک چیز ہے. دوسرا کچھ خام خیالی بھی ہے صدر ٹرمپ کی کہ وہ اپنے سپورٹرز کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ٹیرف لگا کے وہ بہت پیسے کما رہے ہیں اور وہ پیسے ان میں بانٹیں گے, ان پر لگائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے پاپولسٹ لیڈر وعدے کرتے ہیں اس طرح کی اور پھر وہ نبھا سکتے نہیں ہیں. اور تیسرا ایک اس میں کیوس کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو سیاست اور انداز سیاست ہے اس کو کیوٹک یا ڈسرپٹیو بھی کہا گیا ہے, کہ جو روایتی پیٹرنز ہیں امریکی سیاست کے, جہاں پر ایک طرح کی ایک اگریمنٹ تھا, ٹرمپ نے ان سے انحراف کیا ہے
اور اس یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کی. اور ڈومیسٹک پالیسی میں بھی ایسا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں تصاویر اپنے جو سابق پریزیڈنٹس ہیں ان کی لگوائی ہیں, ان کے نیچے ایسے ایسے عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مثلا بائیڈن کا لکھا ہے کہ وہ بدترین سازش تھا, اوباما پہ لکھا ہے کہ اس سے ناکام پریزیڈنٹ کوئی نہیں تھا. اب یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. یہ پاکستان میں البتہ ہم جانتے ہیں کچھ سیاسی شخصیات ایسے باتیں کرتی ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں, لیکن پھر بھی وہ تصاویر اس طرح کی آویزہ نہیں کرتی. تو ٹرمپ کا انداز بھی بہت منفرد ہے. رضا صاحب, یہ آپ نے بار بار ٹرمپ کی پرسنالٹی پہ بات کی, ایک سوال کو کیجیے گا رسپونڈ کہ کیا یہ سب کچھ جو ٹرمپ کا انداز سیاست ہے اسے کہیں کہ ایک عارضی ہے, جس طرح سوال میں ایک عارضی ہے جب تک ٹرمپ ہیں دنیا کو یہ سب دیکھنا ہے, یا جو کچھ وائٹ ہاؤس سے دنیا کے لیے آ رہا ہے تو اسے سپر پاور کا انسیکیور ہونا بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح کے اقدامات ہیں؟ جی بالکل, سپر پاور انسیکیور ہے, لیکن یہ جو انداز سیاست ہے یہ بالکل ٹرمپ کی اس کے اوپر گہری چھاپ ہے. مثلا وہ نیٹو کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. نیٹو کی ساری امریکی پاور جو تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, وہ نیٹو اور کولڈ وار کے دوران وہ نیٹو کے سہارے موجود تھی دنیا میں. تو ٹرمپ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اگر اس سال وہ مڈ ٹرم انتخابات میں نہیں جیتتا تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جائے گا, اور اگلی جو انتظامیہ ہے امریکی وہ یقیناً ریپبلکن نہیں ہوگی اس پورے فیاسکو کے بعد, اور پھر دوبارہ سے امریکی خارجہ پالیسی ریوائز ہوگی. اور اس ریویژن میں جو امریکہ کا ایک رول تھا دنیا کے لیڈر کا, وہ شاید وہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ وہ لے آئے, کیونکہ وہ ٹرمپ اسے دستبردار ہو گیا ہے اور اس خلا کو چین پر کر رہا ہے. اور یہ امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ امریکہ کا جو ایک روایتی رول رہا ہے وہ برقرار رہے. تو اس لیے اب یہ آنے والے سال بڑے دلچسپ ہوں گے. جی عائشہ, اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے دیکھنا پڑے گا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے جانے کے بعد ان کی تصویر کے نیچے ڈسرپٹ کا پاپولسٹ لکھا جائے گا یا کیسے اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. گفتگو کو یہاں لے آتے ہیں کہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ عارضی ڈسرپٹر ثابت ہوتے ہیں ورلڈ سٹیج پر, یا پھر نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جو سفر ہے اس میں کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں گے. یہ اگلے 3 سال ہی بتائیں گے.